اللہ جی ڈاکٹر حافظ محمد رفیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آج تو آپ کا سبجیکٹ ہے یہ جی ابدی معجزہ ہے. جی بہت شکریہ غازی صاحب. تو جیسا کہ قاری صاحب نے بھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے، میں اس میں کچھ اور باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. تو سب سے پہلے ایک لے مین کے لیے میں بات کروں گا کہ قرآن پاک کس طرح سے ہے. اب جو ہم معجزے کی بات کرنی ہے، یہ انسانوں نے ہی اس کو ماننا ہے، انسانوں نے اس کو تحقیق کے بعد ماننا ہے، اور انسانوں نے ہی اس کا جو ہے وہ اختلاف کرنا ہے اور نہیں ماننا. تو تین طرح کے لوگ ہیں. پہلے تو لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لیتے. ایک وہ ہے جو کہ ایمان بالغیب ہے، وہ تو مان لیں گے معجزہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد مانیں گے. تیسرے وہ ہے آپ ان کے لیے جو مرضی لے آئیں اور وہ نہیں مانیں گے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں مانیں گے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ میں ساتھ ہی عرض کرتا چلوں. اب پتہ نہیں ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. آپ کو بہت ٹائم آج نہیں دینا ہے. جی آج آپ کو اور حامد بشرگی کو ٹائم دینا. جی بالکل جو ہے. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور حساب ہوگا. بس یہ وجہ ہے. اگر ہم یہ چھوٹ دے دیں نا تو وہ مان لیں گے. اچھا ہاں جی. یہ جو نہیں مانتے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اختیار ہے. تو اس کو میں بعد میں ذرا لے کے آتا ہوں. اب اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ یہ جو قرآن پاک ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، ایک عام آدمی جب شروع کرتا ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آگے بات کچھ اور چل رہی تھی، آگے پھر اور کچھ شروع ہو گئی، بیچ میں ایک کوئی الرٹ آ جاتا ہے. یہ میں ذرا بتاتا ہوں. عام جو ہم کتابیں لکھتے ہیں، آپ نے جو لکھی ہیں یا میں نے لکھی ہیں، یا کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹاپک آتے ہیں. اس طرح سے قرآن پاک میں ایسے نہیں ہے. یہ جو عام انداز ہے یہ ہے تحریری انداز. یہ جو قرآن پاک ہے اس کا ہے تقریری انداز. اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کریں تو آپ دیکھیں کبھی ہم کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوں گے، تھوڑی دیر بعد کچھ اور شروع ہو جائے گا. اگر میں یہ ریکارڈ کر کے اس کو لکھ دوں کتاب تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسا ہے. لیکن قرآن پاک میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن سنایا ہے. جب آپ کوئی چیز سناتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا لہجہ ہوتا ہے. تو لکھی ہوئی تحریر میں لہجہ نہیں ہوتا، یعنی کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، کس غصے میں آیا ہے، پولائٹلی آیا ہے، کس طرح سے، یہ ساتھ لہجہ بھی ہے جو کہ اس کو جو وہ لکھا گیا. جب سے یہ قرآن پاک آیا ہے تب سے لے کر آج تک یہ ویسے کا ویسا ہی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. جیسی جو آپ آیت پڑھ رہے تھے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آگے ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، کہ اگر بنانا چاہتے لے آؤ لیکن تم نہیں لا سکو گے، یعنی آگے کہ لا بھی نہیں سکو گے. کوئی کتاب آپ دنیا کی اٹھا لیں جو بھی لکھا ہوا ہے اس میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا جاتا کہ یہ اس جیسی آپ بنا نہیں سکتے. اگر آپ میں ہمت لاؤ وہ بس کتاب لکھ دی جاتی ہے. آگے بات آتی ہے معجزے کی. معجزے کے اوپر اب اس کو جو چیلنج کرنا ہے جنہوں نے نہیں مانا وہ سائنٹسٹ ہیں. سائنٹسٹ کیا ہے دنیا کے وہ لوگ جو کہ تحقیق کے بعد، سوچ و بچار کے بعد کوئی چیز ایک ڈسکور کرتے ہیں، مشاہدے سے اور تجربے سے جو حاصل کرتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں معجزے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی وقوع جو ہے وہ کوئی بھی چیز، کوئی مظہر وقوع پذیر ہو رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں. اگر آپ کی وہ سمجھ میں آ جائے اس کو آپ استعمال کر کے کوئی اور چیز تخلیق کر لیں تو یہ ایک سائنسی مظہر ہے، فزیکل فینومینن ہے. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس کے ذریعے سے کوئی تخلیق نہ کر سکیں، آپ عاجز ہو جائیں تو وہ معجزہ ہے. یعنی قرآن پاک کو آپ نہیں لا سکے. اب جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس وقت فصاحت و بلاغت میں تھے. اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو عام طور پہ جو تحریر ہمیں نظر آتی ہے وہ یا تو نثر ہوتی ہے یا وہ نظم ہوتی ہے. قرآن پاک نہ ہی پوری نثر ہے اور نہ ہی جو ہے وہ نظم ہے. تو یہ جو ہے وہ اس حوالے سے اب جو ہے وہ جیسے کمپیوٹر جو ہے وہ ایجاد ہو گیا ہے، اس کے ذریعے سے چیزوں کو گننا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چیلنج کے طور پر کون سی صورت جو ہے وہ لائی گئی تھی، وہ صورت کوثر ہے. تو میں اس کا ایک پہلو ذرا بیان کرتا ہوں. یہ عام چیزوں سے ذرا ہٹ کے ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اگر سورۃ الکوثر کا جائزہ لیں تو میں اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। इंसान जो है वो ना अदाद से बहुत मुतासर हो जाता है। ये जो अदद है, गिनती जो है, मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स हैं। तो इसमें मैं इसका एक पहलू बयान करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि अगर दोबारा बारी आएगी तो फिर कुछ और भी बात करेंगे। ये जो पहली आयत ले लें, दूसरी आयत ले लें, तीसरी आयत ले लें, पहली में भी 10 हरफ इस्तेमाल हुए, ठीक। जो दूसरी है इसमें भी 10 हरफ ही इस्तेमाल हुए, इसके बाद जो तीसरी है इसमें भी 10 हरफ ही इस्तेमाल हुए। ये एक मैंने पहलू बयान। दूसरा ये है कि पहली में भी 3 लफ्ज़ हैं, दूसरी में भी 3 लफ्ज़ हैं, तीसरी में भी 3 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये जो अल्फ है जिससे ये स्टार्ट होता है, ये पूरी सूरत में 10 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूँ कि कुरान पाक में ये जो अदद हैं 10 है, 7 है, 19 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन जितना हमें वक्त मिलता है उसके मुताबिक। उसके बाद आप देखें इसका पहला जो है वो आप लफ्ज़ ले लें, इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहार। इनको जब वो पहला, दूसरा, तीसरा इनको ले लें, इसमें भी 10 हरूफ इस्तेमाल हुआ है। वाह। जो दूसरा ले लें ये भी 10 हरूफ ही है। ठीक। इस सूरत के अंदर जो हरूफ एक दफ़ा इस्तेमाल हुए उनकी तादाद भी जो है वो 10 ही है। मिसाल के तौर पर जैसे सा है, यानी जिसको उर्दू में हम से कहते हैं, ऐन है, इस तरह से जो है वो तो है, इस तरह से ता है यानी ते है, ये सारे के सारे 10 दफ़ा ही इस्तेमाल जो है वो हुए हैं। यानी आप ये देखें कि इसमें ये जो सिमेट्री बरकरार रखी गई है, ये जो है वो 10 के हिस्से के इर्द गिर्द। ठीक है। एक और पहलू बयान करता हूँ, इस तरह से अगर जो है वो हर आयत जो है 19 का बहुत जिक्र आता है कुरान की। जी मैं वो भी 19 जी हाँ वो भी बता दें। ये जो हर हर्फ जो है वो रा पे ख़त्म हो रहा है। इन्ना आतीना कल कौसर फसली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अगर आप अरबी में इनको गिने तो ये 10वां हरफ है। यानी अलिफ बा ता सा जीम हा खा रा 10 पे आएगा। ये अगर आप इसकी जो जिससे आगाज होता है वो बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप इधर से हरूफ को पढ़ें और उधर से आप हरूफ को पढ़ें, ये जो है वो रा जो है वो 10 नंबर पे है। यानी ये मैंने आपको एक सिमेट्री जो है वो इसकी जब वो बयान की है। इस तरह से जो सबसे पहली जो वही आई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इसमें जो हरूफ हैं वो भी 19 हैं। वाह। ये जो है वो 19 अल्फाज हैं, सॉरी 19 अल्फाज हैं जो कि इसमें, अगर सूरत फलक और उसके बाद सूरत नास, उधर से अगर आप इसको गिनना शुरू करें तो ये 19वीं सूरत बनती है। अच्छा। यानी आप देखिए 23 साल पहले ही आई, तो आखिर में जब आखिरी जो पूरी सूरत जो है वो हुई थी वो इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, उसमें भी जो है वो 19 जो है वो 19 का हिस्सा है। इस तरह से 7 का हिस्सा है। एक तो मैंने नंबरों के लिहाज से, क्योंकि कंप्यूटर आ गया, अब हरूफ को जब वो गिनना जो है वो आसान हो गया है, लफ्ज़ों को गिनना आसान हो गया है। जैसे सूरह फातिहा की 7 आयत। जी हाँ जी 7, यानी इसमें और भी बहुत सारी है। हाँ। अब आपको एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ। अगर आप इसको इसके बहुत से पहलू हैं। ये इस वाक़े को बयान करने से पहले मैं लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक तो काफ़ी बड़ी किताब है, लेकिन अगर आप बहुत कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं मौजज़े के एतबार से, तो आप सूरत यासीन को पढ़ें, उसके बाद सूरत रहमान को पढ़ें, सूरत वाक़या को पढ़ें, सूरत अल हदीद को पढ़ें, फिर जो है वो सूरत मुल्क है और सूरत नबा है, यानी 30वें पारे की पहली। बेशुमार मौजज़ात का जिक्र है वहाँ पर। इसको यानी ये मैसेज है कि अगर आप थोड़ी सूरतों के ज़रिए से बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं तो इसको आप जो है वो ये करें। फिर जो है वो जैसे जैसे आप इसमें डीप जाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो साइंस की इन्वेस्टिगेशन में आपको बताता हूँ, और कुरान की इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लोग साइंस के स्टूडेंट वो ज़्यादा जस्तजू करते हैं या वो इस पर हैरत का इजहार करते हैं। तो क्योंकि हम साइंस के तालब इल्म में रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई पीस है, ठीक है, तो एक ले मैन के लिए जो कि खाली तर्जमा पढ़ेगा उसको ज़रा तहकीक का ज़रा बताते कि तहकीक क्या है। अगर मैं कहूँ कि ये क्या चीज़ है तो एक आम बंदा क्या करेगा, ये वैसे मेरे पास एक कोई पीस है तो वो क्या करेगा कि इसकी शेप देख लेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कलर नोट कर लेगा, वज़न नोट कर लेगा, इसकी जो है वो कसाफत करके ये रख देगा। ये एक आम पहलू है, ठीक है।
دوسرا ہے کہ اور ذرا ڈیپ اس میں جاتے ہیں. ڈیپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میٹیریل کو اگر میں کسی جگہ پہ یوز کرنا چاہتا ہوں جہاں پر حرارت ہے تو مجھے اس کی تھرمل پراپرٹیز کو جو وہ ڈگ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ تھرملی یہ کیسا بیہیو کرے گا. کوئی شخص, یہ ایک انویسٹیگیشن ہو گئی. کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو میگنیٹک فیلڈ میں جہاں پہ مقناطیسی میدان ہے وہاں پر اس کا بیہیویئر کیا ہوگا, اس کو ہم وہاں پہ ٹیسٹ کریں گے. یہ اس کا دوسرا پہلو ہو گیا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے کرنٹ گزارنا چاہتا ہوں تو وہ اس کا جو الیکٹریسٹی اور الیکٹرانک کا پہلو ہے وہ اس کو جو وہ کرے گا. یعنی بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں اگر اس کی کوئی اسٹرینتھ کیلکولیٹ کرنا چاہتا تو یہ اس طرح سے پہلو. اس طرح سے قرآن پاک بھی ایک عام لیئر ہے اور آپ ڈی جائیں گے پھر اگلی لیئر آئے گا, پھر اگلی آئے گی, پھر اگلی آئے گی. جیسے جیسے آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. اس وجہ سے یہ ابدی موجودہ اس وجہ سے ہے جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ویسے یہ رہنمائی کرتا رہے گا. پہلے کسی کو بلیک ہول یعنی ایسے ستارے جو دوسرے ستاروں کو کھا جاتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں تھا. لوگ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور قرآن پاک میں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم اللہ تعلمون علم عظیم کہ یہ قسم ہے ان ستاروں کی جہاں پر ستارے گرتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی قسم ہے کہ یہ آپ جو وہ یعنی اب جب وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک صوتی پہلو ہے. یہ اس کا میں ریفرنس بھی بعد میں دوں گا کہ قرآن کو مختلف لیئر سے مختلف انداز سے سمجھا جاتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ فرانسیسی کمپوزر تھا, میوزیشین تھا بہت اعلیٰ, اس کا نام تھا یک یلبیر. وہ یک یلبیر کیسے مسلمان ہوا؟ وہ قرآن کا جو صوتی اثرات ہے, اس کا جو وائس کا ایفیکٹ ہے یا ساؤنڈ کا ایفیکٹ ہے, اس وجہ سے مسلمان ہوا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو آپ جانتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ وہ اس نے اسلام قبول کیا تھا. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمود غازی ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, فوت ہو گئے. ہاں جی وہ فوت ہو گئے. تو ان کو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص میرے پاس آیا تو اس کو میں نے پوچھا کہ تم مسلمان کس وجہ سے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے واقعہ بیان کیا کہ کوئی عربی سفیر تھے, ان کے ہاں میری دعوت ہوئی تو میں وہاں پر گیا. تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ موسیقی جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اس کی دھن کس نے بنائی ہے, کمپوز کس نے کیا ہے؟ تو ان کو چپ کروا دیا گیا کہ یہ موسیقی نہیں ہے, یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس کو کچھ بڑا کمال حاصل تھا سروں کے اوپر. تو پھر اس نے کہا کہ یہ جس نے بھی بنائی ہے بہت اعلیٰ, مجھے بتاؤ تو صحیح. تو وہ اس کو بعد میں بتایا کہ یہ قرآن پاک ہے, اس کی دھنیں ہم نے نہیں بنائی, یہ تو اللہ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. تو کہتے کہ میں اس سے متاثر ہو کے تو مسلمان ہوا ہوں. اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ تھے, انہوں نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو قرآن پاک جو وہ سکھاؤ اور جو بھی احکامات ہیں اس کو بتاؤ. وہ چند دنوں بعد بندہ واپس آ گیا دوبارہ, وہی جو میوزیشین تھا. اس نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن میں فلا ہے. ان کا کیا فلا ہے؟ اس نے یہ صورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. افواجا کے اوپر جب سٹاپ کرتے تھے کہتے ہیں ادھر گڑبڑ ہے, یہ جو ہے وہ جو میرا علم کہتا ہے نا موسیقی کا, یہ ویسا نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ موسیقی کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ تو مجھے آتی نہیں. وہ کہہ رہے میں سوچتا رہا 1-2 دن, پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ جب ہم بچپن میں قرآن پاک پڑھتے تھے تو قاری صاحب کہتے تھے افواجا کے اوپر ریسٹ نہیں آپ نے کرنا, سٹاپ نہیں کرنا, افواجن فسبح بحمد ربک. اب وہ ان کو بلایا دوبارہ کہ اب پڑھتے ہیں تو اب دیکھو اب ٹھیک ہے. تو جب افواجن فسبح, وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. اس نے وہ جو ہے وہاں پہ ایک قسم کا ناچنا شروع کر دیا اور اس کا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی. یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے سنایا جی, اور کئی محفلوں میں انہوں نے سنایا. جی ہاں, وہ ذکر کرنا چاہیے. یہ آرٹیکل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے, یہ 3 جولائی 2017 کو دی نیوز میں یہ پبلش بھی ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا ڈاکٹر تلولی سے بھی یہ بھی دعویٰ کیوں جی ڈاکٹر رفیق صاحب غلط نہیں ہو سکتا. جی ہاں جی, تو زور لگا لیا سائنس نے. جی ہاں جی. غازی صاحب ایک اس کی امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ یہ قرآن پاک ہمیں نا ٹائم لائن دیتا ہے. ہم عالم ارواح سے شروع ہے, اس دنیا میں آئے, عالم برزخ میں جانا ہے, آخرت اور بیونڈ آخرت, یہ ایک ٹائم لائن ہے. یہ سٹیجز ہیں, کنیکٹنگ فلائٹس ہیں, یہاں پر جو بھی ہے وہ سب کچھ. جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو بیان کرنے کو دل چاہ رہا ہے, لیکن سورۃ الحدید کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں
کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں یہ ہے کہ ہم نے لوہا جو ہے وہ نازل کیا ہے، اتارا ہے، یعنی زمین میں وہ پوٹینشل، وہ ٹیمپریچر، وہ حالات نہیں ہیں جو کہ لوہے کو بنا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا. جب یہ پہلے اس پہ غور کرتے تھے کہ نازل کیسے کیا، اب سائنٹسٹ یہ پروف کر رہے ہیں کہ واقعی اس کو جو ہے وہ نازل کیا گیا، یہ کسی اور ستارے سے، سیارے سے یہ آیا ہے. اور ہر جو ایلیمنٹ ہے اس کا کوئی نہ کوئی اٹامک نمبر اور اٹامک ویٹ ہے. جیسے کہ ہائیڈروجن ہو گیا، ہیلیم، لیتھیم کا 3 ہے، ہیلیم کا 4 ہے، اس کا 57 ہے آئرن کا. اچھا، یعنی نمبر اگر آپ چینج کر دیں گے نا تو ایلیمنٹ یا عنصر چینج ہو جائے گا. الحدید کا صورت نمبر 57 ہے. اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کہ یہ وہ نمبر جو ہے وہ وہاں صورت نمبر بھی اس کا جو ہے وہ یہ ہے. واہ واہ. اس کے ساتھ میں آپ کو کیونکہ اب ہمارا ٹائم ختم ہونے کے ہونے جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ قرآن میں ہے جو انسان نہیں کر سکے گا، جو 3 امپورٹنٹ چیزیں بتاتا ہوں. ایک مادے کا ذرہ، انرجی کا ذرہ، اور ایک روح، یہ جو ہمارے جسم میں ہے جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے ہیں. نہ تو سائنسدان بلکہ دنیا کے کوئی بھی جتنے بھی سب لوگوں کو اکٹھا کر نہ تو کوئی ذرہ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی لائٹ کا ذرہ بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی روح بنا سکتے ہیں. بلکہ سورت واقعہ کے اندر تو کہا گیا ہے کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے، خلق تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو تم واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ تم میرے بارے میں سوال کرتے ہو کہ مجھے کس نے تخلیق کیا، تمہیں اپنی تخلیق کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہماری جو باڈی ہے وہ سیل سے بنی ہوئی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سیل کو پوری طرح سے جان لیا. یہ کائنات کا بنیادی ذرہ ایٹم ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایٹم کو پوری طرح سے جان لیا، ابھی تک بھی. اور اگر آپ اس کا ایک اور اندر ذرہ ہے الیکٹرون، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایسی ایسی اس کی شکلیں خوبصورت بنتی ہیں. میں آربیٹل کی بات کرنا چاہتا ہوں. کہیں بھی وہ سفیریکل بن جاتا ہے، کبھی وہ ڈمبل بن جاتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ پیٹل کی طرح سے بن جاتا ہے. ہمارے جو اساتذہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک یہی سٹرکچر بتاتے رہتے ہیں کہ بیچ میں نیوکلیس ہے اور الیکٹرون اس طرح سے اس کی گردش کر رہے ہیں جیسے کہ پلینٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں، یہ اولڈ ماڈل ہے. اب اس کے اندر آربٹل آ گئے. اس کا جو سٹرکچر ہے وہ پھول کی طرح سے، جیسے پھول کی پتیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے ایٹم کے اندر وہ جو سیمیٹری ہے اور وہ جو خوبصورتی ہے، سیمیٹری ایک بہت بڑا ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ انسان کی صورتیں جو ہے وہ ماں کے رحم میں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے. اور دیکھیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمارے ناک، آنکھیں ان کی جگہ تبدیل کر دیں اور اس سے بہتر بن جائے تو میں حاضر ہوں سزا کے لیے. اور جب سے انسان بنا اس کی سیمیٹری یہی ہے، اور سیمیٹری آپ اس کی چینج نہیں کر سکتے. جب بھی ہم مثال آگے پیچھے لگا کے دیکھیں. جی ہاں جی، وہ آپ تھوڑا سا ادھر کریں. یہ دیکھیں جب کسی کو کوئی بھیڑ نے کاٹ لیا، مکھی نے کاٹ لیا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اس پہ اور پروگرام کریں گے. مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم اگلے ہفتے نا اس پہ سیکنڈ اس کی قسط کرتے ہیں.